أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون.
وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ پارہ 19واں ختم ہوا۔ سورہ نمل کے 4 رکوع ہوئے اور 1 آیت زائد رکوع سے۔ قالت یا ایھا الملؤ، کل تک ہدہد کا اور نمل کا واقعہ ہم نے سنا، آگے سنیں۔ قالت یا ایھا الملؤ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ ملکہ نے کہا، یعنی ملکہ سبا کا ذکر ہو رہا تھا، اس کی خبر لایا تھا کون؟ ہدہد خبر لایا تھا کہ وہ سورج کو یسجدون للشمس، سورج کو سجدہ کرتی ہے اور کرواتی ہے یہ وہ۔ تو ملکہ نے کہا، اس کے پاس خط بھیجا تھا جس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، سارا واقعہ سنا آپ نے۔ قوم کے سرداروں، ملکہ نے خط پڑھنے کے بعد کہا، قوم کے سرداروں، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ ٹھیک ہے جی، دیانتداری کے ساتھ۔ میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ سمجھ آئیے، بدماشی کرتے ہیں، کہتے لڑیں گے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ ان کو زمین و آسمان کی کتنی چیزوں کا علم دیا، ٹھیک ہے جی، ہم حکومت دی، ہواؤں مسخر کی، جنات مسخر کیے، جانوروں کی بولی سکھائی۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ قالت سے کیا مراد ہوگا؟ اتنا تو سمجھ آتی نا، قالت کا مطلب کیا ہے اور قال کا مطلب کیا ہے؟ قالت نملۃ مؤنث، قالت ملکہ کیا ہے؟ لڑکی یا لڑکا ہے؟ اس کے لیے کیا آ رہا ہے؟ قالت، اور قالا مرد جب کہے گا۔ اتنی تو سمجھ آتی ہے نا، تھوڑی بہت سمجھو نا۔ ان الملوک اذا دخلوا، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، کیا ہے؟ تھوڑے تھوڑے آپ وہ بھی گرامر شمر بھی سیکھیں، ٹھیک ہے نا، بچپن میں سیکھیں تو کام آئے گی۔ ان الملوک، ملوک ملک کی وہ ہے جمع ہے، بادشاہ۔ ان الملوک بادشاہ بھی ہوتے ہیں، سردار بھی، سردار یا عمر۔ اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ ملکہ بولی، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں۔
اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے، یعنی ہماری خیر نہیں ہوگی۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ کوئی گفٹ وغیرہ میں بھی بھیجتی ہوں، انہوں نے خط بھیجا ہے میرے پاس کوئی، تو میں بھی کوئی بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے خط وغیرہ یا کوئی گفٹ وغیرہ ہدیہ تحفہ۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ آپ لوگ تجوید بھی سیکھ رہے ہیں، ناظرہ بھی سیکھ رہے ہیں، انگلی رکھیں وہاں پہ آتانی لفظ دیکھیں، آتانی اللہ ہے، نون بھی ہے، یا ایکسٹرا ہے وہاں پہ، ادھر دیکھو، ناظرہ بھی سیکھو، کھولو آتانی اللہ، آیت نمبر جناب 136 آیت ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لو اب۔ چنانچہ جب ایلچی بل انتم بہدیتکم تفرحون، جب ایلچی سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری امداد کر جاتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ سمجھ آئی؟ مجھے تحفے موفے کی ضرورت نہیں ہے، جو مرضی لے آؤ۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، ان کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے۔ بدماشی کرتے ہیں تو پھر آؤ، بدماشی کا جواب لڑائی کے ساتھ، جہاد کے ساتھ ہوگا۔ جہاد ہر وقت تھا، ہر امت میں اپنا اپنا جہاد تھا، اس امت کا بھی جہاد قیامت تک رہے گا۔ سمجھ آئی؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آیا؟ یعنی اب اتنی دھمکی اس کو دی ہے تو اب انسان کی بچی بن کے خود بھی آئے گی، سب کو لے کے آئے گی، لیکن کوئی ایسا عجوبہ کرو، کوئی معجزہ کام کرو، جو طاقت جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کہ تاکہ اس کو پتہ لگ جائے بھائی کتنی طاقتور ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس عورت پہ پہلے میرے پاس سلیمان دراصل یہ چاہتے تھے کہ جب ملکہ آئے تو اس کے سامنے ان کا یہ معجزہ ظاہر ہو کہ اتنا بھاری تخت ملکہ کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان کے پاس پہنچ گیا، اور اس طرح ان کی یہ طاقت کا بھی مظاہرہ ہو۔ یعنی وہ تخت اگر بظاہر لے کے آتے تو کیسے لے کے آتے؟ اس وقت جو بھی سواریاں تھیں، گھوڑے ہوں گے، ہاتھی ہوں گے، جو بھی ہوتے ہیں، وہ اتنا بھاری تھا کہ وہ پتہ نہیں کتنے مہینوں تک آتا، کتنے دنوں تک آتا۔ لیکن آگے سنیں غور سے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، کل آپ کو چیونٹی کی کہانی اور ہدہد کی کہانی اور آج جنات کی کہانی، سچی کہانی، 100% سچی کہانی، قرآن کی کہانی، اللہ رب العزت کی زبانی۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ سمجھ آنی کہ نہیں آنی؟ سمجھ آنی کہ نہیں آنی؟ سننے کی نہیں کہانی، سن سو کی نہیں کہانی، سچی کہانی، پنجابی سمجھ آنی، پشتوانی، خاموش، سمجھ آئی؟ سمجھ آنی کہ نہیں آنی؟ ثواب آنی۔ تو ایک جن ہے قوی ہیکل جن نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ کس کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ دماغ حاضر نہیں ہے؟ کس کو؟ سلیمان علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں اور جن کہہ رہا ہے کہ میں اس کو لے آؤں گا، یعنی آپ کو لے آؤں گا آپ کے سامنے۔ کیسے بیوقوفی والی بات کر رہے ہو؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ نے یہ بات کی ہے کہ تخت کو بات ہو رہی ہے، تخت جو اس کا آپ کے ملک۔ اٹھنے سے پہلے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن تخت کی بات ہو رہی ہے نا، تخت کی بات کرو نا، تخت کی بات پوچھی جا رہی ہے۔ اسے آپ کے پاس لے آؤں گا یعنی تخت کو، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ انہوں نے کہا یار صبر کرتے رہے، یہ بھی تیرے سے بھی سپیڈ والا پنچ چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی جن تھا جس نے یہ پیشکش کی تھی کہ حضرت سلیمان کے دربار ختم کرنے سے پہلے ہی وہ تخت اٹھا کر لائے گا، اور یہ اطمینان دلایا کہ نہ صرف یہ کہ اس میں اتنی طاقت ہے بلکہ وہ امانت دار بھی ہے، خیانت نہیں کرے گا، کیونکہ جن شرارتی بھی ہوتے ہیں بہت، ٹھیک ہے جی، عجیب قسم کے۔ اس لیے اس تخت میں جو سونا چاندی یا ہیرے جواہرات لگے ہوں گے ان میں کوئی خرد برد نہیں کرے گا، گڑبڑ نہیں کرے گا۔ سمجھ آئی نا یہ بات بھی؟ آپ سمجھ رہے ہو نا قرآن سے کہ جنات کیا کرتے ہیں؟ جتنے بھی چنگے منگ ہوں گڑبڑ کرتے ہیں،
ان کے اندر کیونکہ آگ سے بنے ہیں وہ شریر، نیک جن بھی ہوں گے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ مستی کریں گے، جیسے مختلف واقعات آتے ہیں کسی کے ساتھ جن چمٹ جاتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں لیکن چھیڑتے ہیں اس کو، کچھ نہ کچھ مستی کرتے ہیں. سمجھ آئی نہیں گل؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. الحمد للہ يرحمك اللہ. جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، یعنی ایک اور اللہ والا نیک اللہ کا برگزیدہ، میں آپ کی آنکھ چپکنے سے پہلے ہی اس سے آپ کے پاس لے آتا ہوں. آنکھ چپکاؤ بھائی، ہیں ایک سیکنڈ کی بھی بات یعنی چپک رہی ہوتی ہیں. ہیلو ہیلو، طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو کتنی سیکنڈ لگے ہیں، اب گھڑی کو دیکھیں وہ سیکنڈ چل رہے ہیں، وہاں پہ نہیں چل رہے. 49 سیکنڈ لگے گا. 50، یعنی میں نے آنکھ چک پاتا ہے تو سیکنڈ کے اندر ہی اندر، سیکنڈ سے پہلے پہلے. ایک سیکنڈ میں کر اللہ، ٹھیک ہے جی. تو اس سے آپ کے پاس لے آتا ہوں. چنانچہ جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار کیا آئی جاؤ کر کے آؤ، جاتا ہے جاؤ جا سے، تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے. قرآن کریم نے اس شخص کا تعین نہیں فرمایا، صرف اتنا کہا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا. بظاہر اس کتاب سے مراد تورات ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ سلیمان کے وزیر آصف بن برقیہ تھے اور ان کو اسم اعظم کا علم حاصل تھا. اس کی بنا پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کی برکت سے پلک جھپکنے کی دیر میں تخت وہاں لے آئیں گے. دوسری طرف امام راضی وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. کیونکہ قال الذی ہے نا، اس ذات نے کہا، قال الذی عنده علم الکتاب، اس کے اندر تعین نہیں ہے، کیونکہ کتاب کا جتنا علم ان کو حاصل تھا اتنا کسی اور کو نہیں تھا. اور شروع میں تو آپ نے اہل دربار اور خاص طور پر جنات کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں لے آئے، لیکن اس سے ان کا مقصد جنات کا غرور توڑنا تھا. چنانچہ جب ایک جن نے بڑے فخری انداز میں یہ کہا کہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے ہی اس تخت لے آؤں گا، تو اس پر حضرت عثمان نے خود یہ فرمایا کہ تم تو دربار ختم ہونے کی بات کر رہے ہو، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اسی وقت وہ تخت وہاں حاضر کرا دیا. سمجھ آئی؟ مختلف روایتیں ہیں. قال نکروا لها عرشها ننظر تهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان نے کہا، سلیمان نے اپنے خدام سے کہا کہ میں اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، تھوڑا سا اس کو چینجنگ میں کرو، ڈیکوریشن وغیرہ ہلکی پھلکی کوئی رنگ شنگ کوئی چینج کر دو، دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے. یعنی اس کی شکل میں کوئی ایسی تبدیل کر دو جس کی وجہ سے اسے پہچاننے میں کچھ دقت ہو اور اس کی سمجھ کو آزما دیا جا سکے. یعنی بادشاہ لوگ ہوں نا تو وہ بڑا تیز دماغ والے ہوتے ہیں، ان کا دماغ ہمارے عام بندے کی طرح نہیں ہوتا. فلما جاءت قیل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. غرض جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ نے کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے. بلقیس سمجھ گئی کہ اس تخت کی شکل میں کچھ رد و بدل کیا گیا ہے، اس لیے اس نے ایک طرف تو یقین ظاہر کرنے کے بجائے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ظاہر کر دیا کہ وہ اپنے تخت کو پہچان گئی ہے، یعنی تھوڑا دماغ رکھتی ہے. یعنی مجھے آپ کی سچائی کا یقین کرنے کے لیے یہ معجزہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ آپ کے ایلچیوں کے ذریعے آپ کے جو حالات مجھے معلوم ہوئے تھے وہ دھمکی شمکی، ان کی وجہ سے مجھے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو گیا تھا اور ہم نے آپ کی تابعداری میں سر جھکانے کا ارادہ کر لیا تھا. نہ آتے وقت سر کٹے اور کی، یا تو جھکاؤ یا پھر کٹاؤ، سر جھکاؤ یا کٹاؤ، اللہ کے آگے جھکاؤ چاہے کٹانا پڑے، غیر کے آگے دشمنوں کے آگے سر نہ جھکانا، ظالموں کے آگے. وصدھا ما كانت تعبد من دون اللہ انہا كانت من قوم کافرین. اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی اور ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی. بلقیس جو ہے ملکہ نے چونکہ سمجھ کی بات کی تھی کہ ہمیں پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تعریف فرمائی
اچھے کام کی تعریف اللہ بھی فرماتے ہیں۔ اور وہ ایک سمجھدار عورت تھی اور اب تک وہ جو ایمان نہیں لائی تھی اس کی وجہ سے کہ اس کی ساری قوم کافر تھی، ماحول ایسا تھا۔ اور انسان جب ایسے ماحول میں ہو تو بے سوچے سمجھے ماحول کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب اسے توجہ دلائی گئی تو اس نے حق بات کے ماننے میں دیر نہیں لگائی۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے پائنچیں چڑھا کر اپنی پنڈلیں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا کہ یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے۔ ملکہ بول اٹھی، میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا تھا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرمانبرداری قبول کر لی ہے۔ سلیمان نے دنیا برستوں پر روب ڈالنے کے لیے ایک شیش محل بنوایا تھا۔ کیڑا؟ شیشے کا جھوٹے انڈیا میڈیا کے ڈرامے چھوڑ دو، دیکھنا سچی کہانیاں سنو، ٹھیک ہے جی۔ جس کے سین میں ایک پانی کا حوض تھا اور اس پر بھی مہین اور شفاف شیشے، مہین اور شفاف شیشے کی چھت اس طرح ڈال دی تھی کہ غور سے دیکھے بغیر شیشہ نظر نہیں آتا تھا، یعنی نیچے پانی صاف پانی نظر آ رہا تھا، سرسری نظر سے دیکھیں تو وہ کھلا ہوا حوض معلوم ہوتا تھا۔ اس محل میں داخل ہونے کے لیے اسی حوض کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ جب بلقیس محل میں داخل ہونے کے لیے چلی تو سامنے وہ حوض نظر آ رہا جس کا پانی گہرا نہیں تھا، اس لیے اس نے حوض سے گزرنے کے لیے اپنے پائنچے چڑھا لیے۔ اس پر حضرت سلیمان نے اسے بتایا کہ پائنچے چڑھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس حوض کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے اور اس پر سے گزرتے ہوئے پانی میں بھیگنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کی سچائی کی تو پہلے ہی قائل ہو چکی تھی۔ محل کی شان و شوکت دیکھ کر اس کے دل میں آپ کی مزید عظمت پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لحاظ سے بھی ایسی شان و شوکت سے نوازا ہے، اس لیے وہ بالکل فرمانبردار ہو کر رہی۔ اس واقعے کو ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا کے مال و دولت اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد ناشکری کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ اطاعت کرتے ہیں، اور دنیا کی رنگینیاں ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نہیں روکتی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور ہم نے ادھر گڑبڑ نہیں کرنی ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو اچانک وہ دو گروہ بن گئے اور جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ قوم سمود اور حضرت صالح کا تعارف پیچھے سورہ اعراف 72 اور سورہ ہود 61 تا 68 میں گزر چکا ہے، انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم اللہ سے یعنی عذاب معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ اچھائی سے مراد ایمان ہے اور برائی سے مراد عذاب۔ مطلب یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ تم ایمان لا کر اچھائی سے حاصل کرتے، لیکن ایمان لانے کے بجائے تم نے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے۔ صالح نے کہا، تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں ہے، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، یعنی آپ کے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد ہماری قوم دو حصوں میں بٹ گئی ہے اور ہم اسے آپ کی نحوست سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ نیز بعض روایت میں ہے کہ ان پر قحط بھی آ پڑا تھا، اس کو بھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نحوست قرار دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یعنی نحوست تو تمہارے اعمال کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اس لیے آئی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ ان مصائب کے وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہو یا اپنی بدعمالیوں پر قائم رہتے ہو، بدماشی کرتے ہو یا باز آتے ہو۔ مزید وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرت صالح سم کی قوم کے 9 سردار تھے، جن میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک جتھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور بالآخر یہی لوگ تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا جو معجزے کے طور پر پیدا ہوئی تھی، اور جب حضرت صالح نے ان کو عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ وہ رات کے وقت ان پر خفیہ طور پر حملہ کریں گے اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہلاک کر دیں گے۔ یعنی اس نے بھی، ایک مرد نے کسی عورت کو استعمال کر کے کسی عورت نے لالچ دے کر کسی مرد سردار کو
تیار کیا تھا، اس کی ٹانگیں شانگیں کاٹو، یہ وہ اونٹنی کو مارو۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اس کے وارث کہہ دیں گے کہ ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ یاد آ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہجرت کے موقع پہ قتل کا ارادہ کیا تھا، حضرت علی کو بستر پہ سلا گئے آپ سے ہجرت کے غار حرام ہے، غار حرام ہے یا غار سور، غار میں بہرحال یہ دو نام، غار سور ہے غالباً، ٹھیک ہے جی۔ حرام ہے تو اتر کر حرا سے، وہ تو وہی تھا نا جب شروع میں جاتے تھے، حرام ہے۔ غار سور وہ ہے جہاں پہ ہجرت کے وقت گئے تھے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے بس اس رات کا پتہ تھا کہ مجھے سکون سے سویا میں، کیوں؟ فرمایا صبح مانتے سب کو واپس کر کے آنی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم صبح تک زندہ رہو گے تو سکون سے سو گے حضرت علی، سمجھ آئی؟ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا سب مل کر، اچھا قتل کر کے تو پھر نمکر جائیں گے، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ہم انکار کر دیں گے، ہم تو تھے ہی نہیں تھے بھائی، ہم تو پتہ نہیں کہاں تھے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ انہیں پتہ پاکستانی ہو سی ساری پولیس ہی جڑا نا وہ مل جل کے کوئی کر کے سن مجھے، انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے ابھی ایک چال اس وقت طرح چلی کہ ان کو پتہ بھی نہ لگ سکا۔ قرآن کریم نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ ان لوگوں کی سازش کس طرح ناکام ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب یہ لوگ برا ارادہ کر کے چلے تو ایک چٹان ان پر آ گری اور یہ سب ہلاک ہو گئے اور بعد میں پوری قوم پر عذاب آ گیا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب وہ مسلح ہو کر حضرت صالح کے گھر پہنچے تو فرشتوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور انہی کے ہاتھوں وہ مارے گئے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ابھی وہ اپنی سازش پر عمل نہیں کر پائے تھے کہ وہ پوری قوم پر عذاب آ گئے اور اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم قوم اجمعین۔ اب دیکھو کہ ان کی چال بازی کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون۔ چنانچہ وہ رہے ان کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے، یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو علم سے کام لیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیاں عرب ہی کے علاقے میں تھیں اور مدینہ منورہ سے کچھ ہی فاصلے پر واقع تھیں، اور اہل عرب جب شام کا سفر کرتے تو ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، اس لیے قرآن کریم نے ان کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا کہ جیسے وہ نظر آ رہے ہوں۔ آج بھی وہی ویران بستیاں اور ان کے کھنڈر مدائن صالح کے نام سے مشہور ہیں اور سامان عبرت بنی ہوئی ہیں۔ یہ ویڈیو وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ موجود ہیں تصاویر وغیرہ۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان سب کو ہم نے کیا کیا؟ بچا لیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ اور مختصر واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے بھی بے حیائی کا یہ کام کرتے ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اور کیا یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ تم اپنی جنسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی جہالت کے کام کرنے والے لوگ ہو۔ أَإِنَّكُمْ لوگ ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ اور اس پر یہ کہنے کے سوا ان کا ہی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ مجھے انہیں حضرت صاحب جو ہے نا ہمارے چکل مکل کو بند کرنے کے چکر میں ہیں، تو ان کو نکالو یہاں سے، مسجد سے نکالو، ان کو کہیں اور بھیج دو۔ ہم شریف بدماش لوگ ہیں، شریف لوگ نہیں رہ سکتے ہمارے پاس، سمجھ آئی نا؟ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور ہم نے ان پر ایک زبردست بارش برسائی، چنانچہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جنہیں پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ حضرت لوط کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ ہود 77 تا 83، سورہ حجر
58 تا 76 میں گزر چکا ہے، نیز پچھلی سورہ شعراء 160 تا 175 میں بھی گزرا ہے، اور ہم نے ان کا مختصر تعارف سورہ اعراف 80 میں کرایا ہے۔ وہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ یہ لفظ بھی غور سنیں، اللہ پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی، اللہ خیر اما یشرکون، اصل میں تھا اللہ۔ اے پیغمبر کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے؟ مختلف پیغمبروں کے واقعات بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کے دلائل بیان فرما رہے ہیں جو تمام پیغمبروں کا مشترک اور متفق عقیدہ تھا اور ہے۔ کائنات میں پیچھے پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کی طرف توجہ دلایا کر فرمایا جا رہا ہے کہ جو ذات اس کائنات کی تخلیق کر کے اس کا محیر العقول انتظام کر رہی ہے، کیا اسے اپنی خدائی کا نظام چلانے میں کسی اور مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہ توحید کے بارے میں ایک انتہائی بلیغ خطبہ ہے جس کے زور بیان کو کسی ترجمے میں منتقل کرنا ممکن نہیں ہے، تاہم مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چونکہ یہ خطبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچنا تھا، اس لیے اس کی شروع میں آپ کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیج کر کیا جائے، اور اس طرح یہ ادب سکھلایا گیا ہے کہ جب کوئی تقریر کرنی ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے پیغمبروں پر درود و سلام بھیج کر کیا جائے۔ لہذا نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہنا ثابت ہو رہا ہے قرآن سے۔ 19واں سپارہ آیت نمبر 59 سورہ نمل کی تک ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔